الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا شان نزول معلوم کرنے کے کون کون سے اسباب ہیں، کون کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے قرآن مجید کے شان نزول کو پہچانا جا سکتا ہے اور ان کے فوائد کیا کیا حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک نئی گفتگو شروع فرمائی ہے کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ اگر کسی آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا مثلاً کہ فلانی آیت اس وجہ سے نازل ہوئی، تو اب وہ جو آیت کسی خاص وجہ کے لیے نازل ہوئی تو کیا اس آیت کے اندر جو حکم بیان کیا گیا وہ حکم بھی اسی واقعے کے ساتھ خاص ہوگا یا وہ حکم آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی وہ حکم لاگو ہوگا اور وہ حکم جاری کیا جائے گا؟ اس بارے میں بحث فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمٰ۔ تو چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ حل للسبب تاثیر فی تحدید الحکم مما یتصل بهذا المبحث مسألۃ مہمۃ جرى الخلاف فیہا بین علماء الاصول وہی اننا اذا عرفنا سبب نزول آیت متضمنۃ لحکم شرعی فهل يكون ذلك الحکم خاصا بذلك السبب الذي نزلت فيه الآیت ام يكون عاما فيشمل غیرہ ویعبرون عنها بقولهم هل العبرۃ بعموم اللفظ او بخصوص السبب۔ مصنف نے فرمایا کہ یہاں پر ایک بحث ہے، ایک مسئلہ اہم ہے جو علماء کرام کے درمیان اس کا اختلاف ہے۔ وہ یہ کہ کوئی آیت اگر نازل ہوئی کسی وجہ سے اور اس کے اندر ایک حکم بیان کیا گیا، حکم شرعی، تو کیا یہ حکم شرعی اسی وجہ کے ساتھ خاص ہوگا یا بعد میں وہ وجہ جب پائی جائے گی تو وہی حکم شرعی اس کو بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اس وجہ کے ہوتے ہوئے بعد میں پھر وہی حکم شرع ثابت کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ مثلاً حضور علیہ السلام کے زمانے کے وقت اگر کسی چیز کی حاجت پیش آئی کہ مسلمانوں کے لیے اس کو حلال کیا جائے، وہ حاجت پیش آئی تو آیت نازل ہو گئی، آیت نے اس وقت میں اس کو حلال کر دیا مسلمانوں کے لیے، تو کیا وہ جو حکم اس وقت مسلمانوں کے لیے حلت کا ثابت ہوا بعد میں وہ حلال رہے گی چیز یا نہیں رہے گی؟ اس مسئلے میں فرمایا کہ علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس مسئلے کے اختلاف کو بیان کرتے علماء کرام ایک عبارت بولتے ہیں، حل العبرۃ بعموم اللفظ، کیا شان نزول میں لفظ کو عام رکھنے کا یعنی حکم کو عام رکھنے کا اعتبار ہے یا سبب کو خاص کرنے کا اعتبار ہے؟ اس بارے میں تو چلتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ کیا واسطے سبب کے کوئی تاثیر ہے حد بندی حکم کے اندر؟ تو اس میں سے وہ جو متصل ہوتا ہے اس بحث کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو اہم ہے، جاری ہوا اختلاف اس کے اندر علماء کرام علماء اصول کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے جب پہچانا سبب کسی آیت کا جو آیت متضمن ہے یعنی شامل ہے کسی حکم شرعی کو، تو کیا یہ حکم خاص ہوگا اسی سبب کے ساتھ نازل کی گئی جس کے اندر آیت، یا یہ سبب عام ہوگا، بس یہ سبب شامل ہوگا غیر اپنے کو؟ تو تعبیر کرتے ہیں اس کو علماء کرام اپنے اس قول کے ساتھ کہ کیا اعتبار ہوگا عموم لفظ کا یا خصوص سبب کا؟ تو اس کا جواب دیا کہ کس کا اعتبار ہوگا۔ والجواب ان المشہور الاصح هو ان العبرۃ بعموم اللفظ فالحکم يتناول غیر سبب الذي نزل من اجلہ وقد نزلت آیات فی اسباب واتفقوا على تعدیتها الى غیر اسبابها كنزول آیت الظہار فی سلمۃ بن صخر وآیت اللعان فی شان ہلال بن امیۃ وحد القذف فی رمات عائشۃ ثم تعدى الى غیرہم ومن لا يعتبر عموم اللفظ یقول خرجت هذه الآیت ونحوها لدلیل آخر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح اور اصح قول اور مشہور قول کے مذہب کے مطابق
قرآن مجید کے اندر جو حکم کسی لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا تو وہ حکم اسی علت کے ساتھ، اسی سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ وہ عام ہوگا۔ کیونکہ علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کئی ایسی آیات ہیں جو کسی خاص واقعہ پہ نازل ہوئیں، لیکن بعد میں ان کے اندر جو حکم بیان کیا گیا وہ اس واقعہ کے بعد دوسرے واقعات کے لیے بھی وہ حکم ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سلمہ بن صخر کے بارے میں زہار والی آیت نازل ہوئی، زہار والی وہ جو 28ویں پارے میں ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات میں سے، یعنی جو ماں باپ وغیرہ، ماں بہن، اس طرح بیٹی، تو اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام عورتوں کے ساتھ تشبیہ دینا، تو یہ زہار ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں حکم نازل ہوا۔ آیت لعان ہے کہ جب مرد بیوی کے اوپر تہمت لگائے تو ان دونوں سے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور دونوں سے گواہی لی جاتی ہے، تو اس کو آیت لعان قرآن میں نازل ہوئی۔ ہلال بن امیہ نے اس طرح کیا تھا تو اس کو لعان لیا گیا اس سے۔ اسی طرح حد قذف، یعنی کہ پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا، تو اس تہمت لگانے والے کی سزا کیا ہے، اس بارے میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ اب یہ سارے واقعات جو شان نزول جو ہے کسی آیت کا، یعنی آیت زہار نازل ہوئی سلمہ بن صخر کے بارے میں، آیت لعان نازل ہوئی ہلال بن امیہ کے بارے میں، تو یہ صرف اور صرف اس وقت ہلال بن امیہ یا سلمہ بن صخر کے بعد خاص نہیں ہے ان کے ساتھ، بلکہ آئندہ بھی جو ایسا کرے گا تو اس سے لعان لیا جائے گا، آئندہ بھی جو ایسا زہار کرے گا تو اس سے جو ہے وہ کفارہ لیا جائے گا، یا اس کی بیوی طلاق بائنہ ہو جائے گی، اس طرح کی چیزیں۔ تو 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ سارے فقہ کے اندر احکام ہیں ان کے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگانے والوں کی حد جو قرآن نے بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے بعد اگر کوئی کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے گا تو اس کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی، بلکہ حد جاری ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ تو بہرحال یہ تو اکثر کا قول ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ خاص سبب کے لیے آیت کو مانیں گے، عموم لفظ کا اعتبار نہیں کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر جو حکم بیان کیا گیا کسی خاص واقعے کے لیے، تو اب اس حکم کو عام مانیں گے، لیکن اس آیت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور دلیل کی وجہ سے اس کو عام مانیں گے۔ تو ترجمہ دیکھیں والجواب سے، اور جواب بے شک مشہور یہ ہے کہ اصح وہ یہ ہے کہ بے شک اعتبار کرنا عموم لفظ کا ہے، بس حکم شامل ہوگا علاوہ اس سبب کو جس کے وجہ سے نازل کیا گیا، اور تحقیق نازل کی گئی کئی آیات کئی اسباب کے اندر، اور اتفاق کیا علماء نے متعدی ہونے ان کے، متعدی معنی تجاوز کرنے ان کے غیر اسباب اپنے کے، جیسے کہ نزول آیت زہار کا سلمہ بن صخر کے بارے میں، آیت لعان کا ہلال بن امیہ کے بارے میں، اور حد قذف تہمت لگانے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر متعدی ہوگا، تجاوز کرے گا حکم علاوہ ان دو کے، علاوہ ان سب کے، اور وہ جو اعتبار نہیں کرتے عموم لفظ کا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات نکل گئی ہیں اور ان کی مثل بھی کسی دوسری دلیل کی وجہ سے۔ قال الحافظ السیوطی ومن الادلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة رضی اللہ عنہم فی وقائع بعموم آیات نزلت على اسباب خاصة شائعا ذائعا بینہم۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ عموم لفظ کا اعتبار کریں گے، خاص حکم نہیں ہوگا بلکہ حکم عام ہوگا۔ اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی واقعات کے اوپر جب آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام نے اس واقعے کے ساتھ حکم کو خاص نہیں مانا، صحابہ کرام نے اس حکم کو عام مانا ہے، تو اس لیے پتہ چلا کہ حکم کا عام ماننا یہ بہتر ہے۔ تو فرمایا امام سیوطی نے دلائل میں سے یہ ہے کہ وہ دلائل جو دلالت کرتے ہیں اوپر اعتبار کرنے عموم لفظ کے، دلیل پکڑنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کئی واقعات میں عموم آیات سے جو نازل کی گئیں مخصوص اسباب کے اوپر، شائع ہے معنی رائج ہے، ذائعاً معنی شامل ہے ان سب کے درمیان۔
وہذا بالنسبۃ للآیۃ التی یفید لفظها العموم اما الآیۃ التی نزلت فی معین ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا كقوله تعالى وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فإنها نزلت في ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالاجماع۔ یہاں سے ایک خاص بات بتا رہے ہیں کہ یہاں جو کہا گیا کہ آیت کے اندر جو حکم بیان ہوگا وہ حکم اس وقت کسی خاص شخص کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ وہ سب کو عام ہوگا۔ تو یہ اس وقت ہے کہ جب لفظ کے اندر عموم کا احتمال بھی ہو، یعنی لفظ کو عام مانا بھی جا سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ لفظ خاص ہو اور آپ اس کو عام بنا دیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آیا ہے کہ جو اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے مال دیا تھا بلال حبشی کی آزادی کے لیے رضی اللہ عنہ، تو اس وقت انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے اتقی یعنی سب سے متقی کہا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ الاتقی ہر وہ شخص بھی ہوگا، ہر وہ شخص جو ہے وہ سب سے متقی ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے دے گا، یعنی وہ شخص بھی ابوبکر صدیق سے زیادہ ہو سکتا ہے، بلکہ الاتقی کا لفظ خاص اور معین ہے، اس کے اندر عموم نہیں ہے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہی مانا جائے گا، اور بعد میں کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو اس کا ثواب بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار نہیں پائے گا۔ بہرحال تو اور ترجمہ دیکھیں، اور یہ یعنی یہ جو پیچھے کہا گیا کہ عموم لفظ مراد لیا جائے گا، ساتھ نسبت کرنے اس آیت کے کہ جو فائدہ دیتی ہے لفظ عموم کا۔ بہرحال وہ آیت جو نازل ہوئی بیچ کسی معین چیز کے، اور کوئی عموم نہیں ہے اس کے لفظ کے لیے، بس وہ مختصر ہوگی اوپر اسی کے یقینی طور پر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا وہ جو سب سے متقی ہے، اس کو وہ جو مال دیتا ہے تاکہ وہ خوب پاک ہو۔ تو یہ آیت نازل کی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالاجماع۔ وَوَوَهَمَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ عَمِلَهُ إِجْرَاءً لَهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَهَذَا غَلَطٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَ فِيهَا صِيغَةُ عُمُومٍ إِذِ اللَّفْظُ وَاللَّامُ إِنَّمَا تُفِيدُ الْعُمُومَ إِذَا كَانَتْ مَوْصُولَةً أَوْ مَعْرِفَةً فِي جَمِيعِ زَادٍ قَوْمٍ أو مفرد بشرط ألا يكون هناك عهد واللام في الأتقى ليس موصولة لأن لا توصل بأفعال التفضيل إجماعا والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة أفعال من التمييز وانقطع المشاركة فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر ایک وہم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی حضرت ابوبکر صدیق جیسا عمل کرے گا وہ بھی اتقیٰ ہوگا، یعنی سب سے متقی وہ بھی کہلایا جائے گا۔ فرمایا یہ غلط وہم ہے، یہ غلط اشکال ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر کوئی لفظ صیغہ عموم کا ہے ہی نہیں، کیونکہ الاتقیٰ کے اندر جو الف لام ہے یہ بھی عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے جب یہ موصولہ کا ہو، الف لام اس میں موصول کا ہو، یا پھر یہ کسی جمع کے صیغے کے اوپر ہو، یا اس وقت بھی یہ فائدہ دیتا ہے کہ جب یہ مفرد ہو اور وہاں پر کوئی معہود اور خاص شخص مراد نہ لیا جا رہا ہو۔ تو الاتقیٰ یہ نہ تو صیغہ عموم ہے، نہ اس کے اوپر الف لام اس میں موصول کا ہے، نہ یہ معرفہ ہے جمع کے اندر، اور نہ ہی یہ مفرد ہے، بلکہ الاتقیٰ مفرد تو ہے لیکن ایسا مفرد نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی شخص معین مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا مفرد ہے جس کے اندر شخص معین مراد لیا گیا ہے۔ تو وہ مفرد جمع کا معنی عموم کا معنی دیتا ہے جس کے اندر کوئی شخص معین مراد نہ ہو، اور یہاں تو مراد ہے، لہٰذا یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، اس لیے الف لام یہ عموم کا فائدہ نہیں دے گا۔ تو ترجمہ دیکھیں، اور وہم اس شخص کا جس نے گمان کیا کہ بے شک آیت عام ہے پھر بیچ ہر اس شخص کے جس نے عمل کیا حضرت ابوبکر صدیق جیسا، جاری کرتے ہوئے اس کے لیے وہ جو اوپر قاعدہ کے ہیں، اور یہ غلط ہے، کیونکہ یہ آیت نہیں ہے بیچ اس کے کوئی صیغہ عموم کا، کیونکہ لفظ الف اور لام یہ جزئی نیست فائدہ عموم کا دیتے ہیں جب یہ موصولہ ہوں یا معرفہ ہو ایسی جمع کے لیے
جو کسی قوم کے لیے ہو، یا مفرد ہو اس شرط کے ساتھ کہ نہ ہو وہاں پر کوئی عہد یعنی شخص معین، اور لام اتقاء کے اندر نہیں ہے موصولہ، کیونکہ الف لام یہ اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ نہیں ملایا جاتا اجماعاً، یعنی الف لام اس میں موصول کا اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ بالکل نہیں ملایا جاتا، اس پر اہل لغت کا اجماع ہے۔ اور اتقاء جمع بھی نہیں ہے بلکہ یہ مفرد ہے، اور یہاں پر عہد موجود ہے، یعنی تیسری شرط یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ مفرد تو ہے اور الف لام بھی ہے، لیکن فرمایا یہاں مفرد عموم کا فائدہ اس وقت دیتا جب اس سے مراد کوئی شخص معین نہ ہوتا، اور یہاں تو شخص معین موجود ہے، تو والعہد موجود اور معین موجود ہے خصوصی طور پر، سمیت اس کے کہ فائدہ دیتا ہے اس کا صیغۂ اس میں تفضیل تمجیز سے اور قطع مشارکت سے، بس باطل ہوگا قول بالعموم اور متعین ہوگا یقینی طور پر بالخصوص، اور آیت مختصر ہوگی اسی کے اوپر جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یعنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔